رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 سے 117 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بھی واضح فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کی جو مذمت اور جو برائی گزشتہ آیات میں اور سبق میں آپ نے سنی، جو اللہ نے بیان کی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ بنی اسرائیل کے خاندان سے اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے پیغمبروں کی کوئی دشمنی ہے یا ان سے بذات خود کوئی نفرت ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو برے اعمال کیے ہیں، جو طرز عمل اختیار کیا ہے، جو نبیوں کے خلاف سازشیں کی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ پھر آج کی آیات میں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہی اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے دین اور عقیدے کی بنیاد ضد پر اور ہٹ دھرمی پر نہیں رکھتے، بلکہ دل کھلا رکھتے ہیں، دماغ کھلا رکھتے ہیں اور کھلے دل سے حق بات کو مانتے ہیں، اس لیے ایمان بھی لے آتے ہیں۔ یہ بات ہم کو بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ ہمیشہ کبھی بھی کہیں جائے تو اپنی تنظیم، اپنی گروہ اور اپنی جماعت کی بات کو سامنے رکھ کے نہیں سننا چاہیے، بلکہ ذہن کو کھلا رکھ کر کے باتوں کو سننا چاہیے، اور جہاں کوئی حق بات آ جائے پھر اس بات کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہوتی ہے۔ چنانچہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان حضرات کی تعریف کی ہے جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، تعریف بھی کی ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان لانے والے لوگوں کی 8 صفات بیان فرمائی کہ ان ایمان والوں میں کیا کیا صفتیں تھیں۔ چنانچہ پہلے تو فرمایا کہ لیسوا سواء، کہ اہل کتاب سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ گزشتہ سبق میں ان کی جو خرابیاں بیان کی گئی کہ ان میں سارے اہل کتاب، سارے بنی اسرائیل، سارے یہودی شریک نہیں ہیں، بلکہ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، انہی اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں۔ سیدھے راستے پر قائم ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، وہاں ہٹ دھرمی نہیں کرتے، کیونکہ ہم تو یہ گروپ لے کے چل رہے، یہ جماعت لے کے چل رہے، نہیں، ہٹ دھرمی نہیں کرتے، وہ اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، وہ شریعت کی پیروی کرتے ہیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرتے ہیں۔ وہ اتباع نہیں جو ہمارے جماعت اور ہمارے گروپ کی ہے، انہوں نے جتنا بتایا ہم اتنی اتباع کریں گے، باقی جو اللہ کے نبی کی بات دوسرا گروپ بتائے گا ہم اس کو نہیں قبول کریں گے، ایسا نہیں، پورا اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی پہلی صفت تھی، اور یہ صفت مسلمانوں میں بھی ہونی چاہیے۔ ان کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون،
کہ وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم پڑھتے ہیں رات کے اوقات میں۔ تیسری صفت کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھتے بھی ہے، ساتھ میں اللہ کے آگے سجدہ بھی ریز بھی ہوتے۔ اب اس آیت سے بنی اسرائیل سے وہ لوگ مراد ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام، کہ وہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، اور ایک آدمی جب کسی جماعت میں کسی گروہ میں بڑے عہدے پر ہونا اور اس کو پھر دوسری اس کے سامنے حق بات رکھی جائے تو وہ اتنی آسانی سے چھوڑتا نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے جیسے ہی ان کے سامنے حق رکھا انہوں نے فوراً قبول کر لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے خود تورات کی بشارتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی کی نبوت کو پہچانا اور پہچان کر مانا، اور پھر اللہ کے نبی پر ایمان لا کر آپ کے صحابہ میں شمار ہو گئے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان جیسے دوسرے حضرات کا یہی حال تھا کہ وہ راتوں کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ ہماری راتیں کیسی ہوتی ہے؟ موبائل کے ساتھ 2 ڈھائی بجے 3 بجے ناچنے اور گانوں کے ساتھ۔ وہ راتوں کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور اللہ کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ کبھی سوچو کہ جس حالت میں، جس طرز پر آج ہم نے موبائل چلاتے بے حیائی اور ننگی چیزیں دیکھتے ہوئے ہم سوئے ہیں، اسی حالت میں اللہ نے اٹھا لیا پھر کیا ہوگا؟ اسی حالت میں اگر اللہ نے اٹھا لیا اور موت آ گئی اور پھر پوچھا گیا کہ کس حالت میں ہمارے پاس آئے ہو، تو کیا ہوگا بتاؤ؟ اور اگر ذکر فکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سوئے ہو اور ایسی حالت میں موت آ گئی تو پھر کیا مرتبے ملیں گے اللہ کے یہاں؟ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ رات کے اوقات میں نماز پڑھنے کی صفت ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ ایک تو یہاں تہجد کی نماز کی اہمیت بیان کی گئی، فرض نہیں کیا گیا لیکن بتایا گیا کہ ایمان والوں کی یہ صفتیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ نماز کے دوسرے ارکان، مثلا آپ نماز میں آپ کا قیام ہے، رکوع ہے، اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہاں سجدے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں جب آپ جھکتے ہو اور جو عاجزی ہوتی ہے سجدے میں، وہ بالکل پوری عاجزی ہوتی ہے اور بالکل مکمل اللہ کے سامنے سر ٹیکنے کا ایک ظاہر مکمل انداز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اور احکم الحاکمین کو بندے کا اپنے سامنے سجدے میں سر رکھنا یہ بہت پسند ہے۔ اللہ نے سورہ علق میں کیا فرمایا؟ بالکل آخری آیت میں کہ سجدہ کرو میرے قریب آ جاؤ، سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ کی خاص نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اندازہ کریے جب سوچتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہو، بھائی اللہ نے تم کو توفیق ہی نہیں دی، اس لیے تم نہیں پڑھ رہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ کے حضور اتنی نزدیکی حاصل کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں ہے۔ سجدوں کی عادت لگاؤ اور پھر دیکھو سجدے میں جو لذت اور چاشنی ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ لیکن وہ ہے کہ چونکہ عادت نہیں لگی ہے، ایک رسمی طریقہ چل رہا ہوتا ہے کہ پھٹافٹ سجدے میں اگر چلو بھائی
عادت لگاؤ. اگر اللہ تعالیٰ سجدوں کی حلاوت، مٹھاس اور روح عطا فرما دے تو ایک مومن کے لیے سجدے سے بڑھ کر کوئی لذت کی چیز نہیں ہے. تو یہ تیسری صفت بیان فرمائی کہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے. مومنین اہل کتاب کی چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے. اچھا، اللہ پر ایمان رکھنے میں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا بھی ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہی کہا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا ایمان مفصل، کبھی غور کرو اس کے ترجمے میں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا. یہ رسمی چیزیں نہیں ہیں کہ جو پڑھائی جاتی ہے، یہ اتارنے کے لیے پڑھائی جاتی ہے. کہا یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ان کی پانچویں اور چھٹی صفت یہ ہے کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ صرف اپنی نماز، اپنا روزہ نہیں، کہ وہ اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یعنی پیچھے آیت نمبر 110 جو میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائی تھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس والی آیت، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی تھی کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، وہ ان کے اندر پوری طرح موجود ہے. کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود سیدھے راستے پر چلتے ہیں، بلکہ دوسروں کو سیدھے راستے پر لانے کی فکر اور کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں. ساتویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، واہ، نیک کاموں کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتے، بچ کے، وہ مفتی طارق مسعود کے انداز میں کہ پتلی گلی لے کے نکل نہیں لیتے، بالکل بچ کے نہیں بھاگتے، نیکی کا موقع ملے بھاگ کے جاتے، تیزی سے آگے بڑھتے. انہیں ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا لے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لے. اس لیے جب انہیں کسی نیک کام کی طرف پکارا جائے یا کسی نیک کام کے کسی کام کا موقع آ جائے تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے. آگے ان کی آٹھویں صفت، آخری صفت یہ بیان فرمائی وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار نیک لوگوں میں ہے، جن کا شمار صالحین میں ہے. یعنی یہ جو 7 صفات ذکر فرمائی کہ یہ صفات والے اللہ کے یہاں ایسے لوگوں میں شامل ہے جو نیکوکار ہے، جو اللہ کی رضا اور اللہ کی تعریف کے مستحق ہے. اب دیکھو اللہ نے کیا کہا، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ صالحین میں سے. اللہ کی طرف سے کسی کو صالحین میں شمار فرمانا، کسی کو نیکوں میں شمار گنوانا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. قرآن کریم میں نبیوں کی تعریف کرتے ہوئے ایک نبیوں کو کیا کہا گیا؟ صالحین. صالحین یہ صالح کی جمع ہے، اور صالح کا لفظ نکلا ہے صلاح سے، جس کے معنی ہوتا ہے اچھا ہونا، یعنی اچھے لوگوں میں سے ہے. اور اس کی بالکل اپوزٹ، اس کی ضد، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ فساد، جس کا مطلب ہے خراب ہو جانا. اگر کوئی غذا سڑ جائے، کوئی کھانا سڑ جائے تو اس کو عربی میں کہتے فاسد. اس کے مقابلے میں صالح ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو اصل میں جیسا ہونا چاہیے وہ ویسی ہی ہے، اس میں کوئی فساد اور بگاڑ پیدا نہیں ہوا. تو اس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جیسا چاہتے ہیں یہ ویسے ہی ہے. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، صالح ہونا یہ ایسی عظیم صفت ہے کہ نبیوں نے بھی اس کی طلب کی ہے. اللہ نے مانگا، اللہ سے مانگا ہے. اب سورۃ النمل اٹھائیے اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نقل کی ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی، کیا دعا کی؟
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا، کہ میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے، میرے والدین کو عطا فرمائی، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو۔ اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ یہ چیزیں دے، یہ چیزیں مانگنے کی ہے، بندہ سمجھتا ہے یہ تو میرا حق ہے، مجھے ملنی ہی چاہیے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اور پھر آخر میں کیا کہا؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں، صالحین میں شامل فرما لیجیے۔ اب اہل کتاب میں ایمان لانے والوں کی جو صفات ذکر فرمائی گئی، ایک تو یہ بتایا کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرا وہ راتوں کو تلاوت کرتے ہیں، تہجد میں مشغول ہوتے ہیں، تیسرا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ ساری صفات کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ نے ان کو نیک لوگوں کا تمغہ دیا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے تمہارا، یہ صفات تمہارے اندر ہے تو یہ نیک لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا۔ اس سے پتا چلا کہ جو شخص ان صفات کو اپنائے گا اس کا شمار صالحین میں، نیک لوگوں میں ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم کو بھی نیک لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ یہ دعا ہے، اللہ سے مانگا کیجئے، اور اللہ سے یہ بھی مانگا کیجئے کہ اللہ نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے جو صفات ہونی چاہیے، اے اللہ وہ صفات بھی ہم میں پیدا فرما دیجئے۔ اللہ سے مانگا کیجئے۔ اب جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنی اسرائیل کے بعض دوسرے حضرات یہودیت سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، تو بعض جاہل یہودیوں نے کہا کہ تم نے تو یہ دین قبول کر کے اپنا بڑا نقصان کیا ہے۔ اب دیکھو کبھی کہیں بھی ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی جتنی گٹ بازی ہے، ان گٹ بازیوں میں اگر ایک گٹ سے چھوڑ کر وہ دوسرے گٹ میں چلے جائے، اس نے تو سب ضائع کر دیا، یہ جہنمی ہے، اس نے ستیہ ناش کر دیا سب کا۔ آج کل تو گلیوں محلوں میں سرٹیفکیٹ بٹتے ہیں جہنم میں، اللہ نے ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ جہنمی ہے۔ واہ رے واہ، ایسے سرٹیفکیٹ بٹتے ہیں کہ اللہ بچائے۔ ابھی پچھلے دنوں، میں کیا بولوں، مجھے بولنا نہیں چاہتا لیکن مجبور ہو جاتا ہوں، پچھلے دنوں ایک اجلاس ہوا اتحاد امت کے نام پہ اور سیرت النبی کے نام پہ، اور اتنی بہترین پلیٹ فارم اور اتنا بہترین موقع اور اتنی بہترین چیز کے لوگ، ایسے حالات میں جب امت بکھری ہوئی ہے، لوگ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو، مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آئے، اور بڑا زبردست آرگنائز ہوا، لوگ جمع ہوئے اور اچھا خاصا اس کا تاثر نکلا۔ لیکن اسی گلیوں میں لوگوں نے یہ سرٹیفکیٹ بانٹے کہ جاؤں گے تو جہنمی ہو جاؤں گے۔ اچھا، جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے؟ واہ رے واہ، یہ حال ہے ہمارا۔ وہی چیز عبداللہ ابن، خدا رکھ کچھ تو استعمال کرو، کیا وہ ادھر کوئی ناچنے گانے کے لیے بلا رہے تھے؟ وہاں کوئی ڈھول تاشے کے لیے بلا رہے تھے؟ وہاں کوئی بے حیائی کے کام کے لیے بلا رہے تھے؟ وہاں کوئی سودی کاروبار چل رہا تھا؟ وہاں کوئی کرکٹ میچ ہو رہا تھا؟ کیا 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 لوگوں، میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ ایسے لوگوں کی بات سننے والے بیوقوف ہیں کہ جنہوں نے کہا سن کے آپ نے چلانا شروع کیا۔ یہ کوئی مینٹلٹی ہے؟ یہ کوئی ذہن ہے، دماغ ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو کس حد تک کنویں میں بند کر دیا مینڈک کی طرح کہ اس سے نکلنا نہیں چاہتے۔ ہمارے نبی تو وہ تھے کہ جنہوں نے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں 15 دن تک ٹھہرایا اور ان کو اجازت دی کہ آپ اپنے طرز پہ نماز پڑھنا چاہو، اپنے طرز پہ پڑھ سکتے ہو۔
اور یہاں امت کو ایسا بانٹا ہے کہ میرا پیٹ کا مسئلہ خراب ہو جائے گا، جانے دوں گا، تم میرے سے ہٹ کر ادھر چلا جائے گا، اس لیے چلے جاؤں گے تو جہنمی ہو۔ جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ خدا کے ہاتھ میں یا تمہارے ہاتھ میں؟ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ حضرت عبداللہ ابن، بس اتنا ہی سن لیجئے، اس سے زیادہ مت بلوائیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو یہودیوں نے یہی کہا کہ تم نے دین قبول کر کے اپنا بڑا نقصان کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تسلی کے لیے فرمایا کہ ایمان لانے والوں کی نیکیوں کی قدر کی جائے گی، انہیں شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، کہ وہ جو بھی بھلائی کریں گے اس کے ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی۔ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، معاملہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ارے بھائی آج دیکھو، آپ اپنے گھروں میں، خاندانوں میں آپس میں جھگڑے ہوتے، شادی کے موقع پر اکٹھے ہو جاتے ہو کہ نہیں ہو جاتے؟ ایسے حالات میں دین کے نام پہ نظریات رکھ کے الگ الگ ہے، سوچ اب کے الگ الگ ہے، دین کو سمجھانے کی جو طریقہ ہے سب کا الگ الگ ہے، لیکن جب موقع آئے تو خدا را یہ تو مت کرو۔ اپنے ہاتھ میں لے کے رکھا ہے سب نے، سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے، یہ جنتی، یہ جنت میں نے اٹھایا۔ وہ دجال والا سسٹم سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جو نشانیاں بتائی تھی کہ دجال کسی کو جہنم میں اور ادھر ڈالے گا تو اس کو جنت میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی بھلائی کرو گے اللہ کے ہاتھ میں، انسان تو کسی کو 1 روپیہ نہ دے، وہ تو دیکھے بازو میں دکان کھلی ہے تو بھی پسند نہیں کرتا ہے، وہ تو بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ میرے بازو میں دکان کھلے، میں تو اس کو 1 روپیہ کمانے نہیں دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں جو بھلائی کرو گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کے ثواب سے محروم نہیں کیے جائے گے۔ اللہ کہتے ہیں انہیں نہ صرف یہ کہ اپنے عمل کا اجر ملے گا، بلکہ ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں ارشاد فرمایا کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ان کو دوہرا اجر دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں 3 ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو اللہ کے یہاں دوہرا اجر ملے گا، اور اس میں سے ایک وہ اہل کتاب بھی شامل ہے جو اپنے پہلے نبی پر بھی ایمان لائے اور پھر جب اللہ کے نبی آئے تو ان پر بھی ایمان لے آئے۔ آیت کے آخر میں فرمایا واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے کہ کون اللہ سے ڈر کر حق کو اختیار کرتا ہے، کون اللہ کے حق کو جاننے کے باوجود ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر اس سے منہ موڑتا ہے۔ اب چونکہ اہل کتاب کے یہ لوگ ایمان لے آئے، ان کا شمار اہل تقوی میں، اس لیے یہ وعدے کے مطابق جزا اور ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اب اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کا تذکرہ اور ان کی صفات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کفر پر ڈٹے رہنے اور ایمان نہ لانے والوں کا ذکر فرما رہے، ان کے لیے آخرت کی وعیدیں بھی ذکر فرما رہے۔ چنانچہ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ ان کے مال ان کو کچھ کام آئیں گے، نہ ان کی اولاد ان کے کچھ کام آئے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ذکر کی، مال اور اولاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی 2 چیزیں انسان کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے، مال اور اولاد، اور برے وقت میں مال سے ہی مدد ملتی ہے اور اولاد ہی سے مدد ملتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آخرت میں یہ بھی کافروں کے کام نہیں آئیں گے۔ کفار کا کیا کہنا تھا؟ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہے، ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر وہ لوگ اپنے مال و دولت یا اپنی اولاد کی کثرت کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو وہ دھوکے میں نہ رہے۔ اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں آتے تو اللہ کے عذاب سے یہ چیزیں انہیں نہیں بچا سکتی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں ایک چیز کا اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو لیڈروں کے لیے، نیتاؤں کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیتے؟ صاحب بول رہا ہوں، یا کوئی بڑا بندہ ایسا ہے جن سے ہمارا تعلق ہے یا ہم جس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، تو وہ تو ہم کو چائے کا پوچھنے تیار نہیں ہے، اس کے نگاہ میں ہماری کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہوتے۔ خدا را ایسا بھی مت کرو۔ کئی ایسے کام وہ ہم سے کرواتا ہے،
نافرمانی کے، ظلم کے، کفر کے، کسی کی بے عزتی کے، کوئی بچائے گا نہیں، وہ لیڈر بھی نہیں آئے گا۔ وہ تو شیطان کا تذکرہ آپ نے قرآن میں سنا ہے، شیطان بھی کہہ دے گا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا، میں نے تو تم کو صرف بتایا تھا کہ اس پہ چلو، زبردستی ہاتھ پکڑ کے نہیں چلایا تھا۔ تو دوسروں کے لیے اپنے آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ وہ بھی نہ کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کفار کے مال ان کے کسی کام نہ آئیں گے، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ مال جو دنیا میں نیک کاموں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا بدلہ انہیں آخرت میں مل جائے۔ یا اسی طرح مال و دولت رکھنے والے لوگ کفار یہ سوچ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے کام نہیں آئے، لیکن ہم بھی تو کچھ نیک کام کرتے تھے نا، تو ہمیں اس کا فائدہ مل جائے۔ یا اسی طرح مال و دولت میں رکھنے والے لوگ کبھی کبھی دنیا میں اچھے کاموں کے لیے اپنے مال خرچ کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پنیہ کما لیا، اس سے شاید آخرت میں ہماری جان بچ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آخرت میں کسی عمل کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کی پہلی شرط اور بنیادی شرط یہ ہے کہ آدمی صاحب ایمان ہو۔ اللہ کو مانو تو صحیح، بعد میں دوسری بات ہے، آپ مانتے ہی نہیں اور نیک کام کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے قبول تو ہوگا نہیں۔ جس نے بنایا اسی کو نہیں مان رہے ہو، اور پھر اسی کے خلاف بغاوت بھی کر رہے ہو، اور پھر نیک کام بھی کر رہے ہو۔ اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو اس کے ہر عمل کا بدلہ اللہ انعام کی شکل میں فرمائیں گے، لیکن اگر ایمان کی بنیادی جو شرط ہے وہی موجود نہیں ہے تو جو نیکیاں کرے گا ان کا صلہ اسے دنیا میں تو دے دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا میں وہ مزے اڑاتا ہے اور ایک دم دندناتا ہوا پھرتا ہے، اسے کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے، لیکن آخرت میں اسے اس کے نیک کاموں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کے خیراتی کاموں کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے، اور ان کے کفر کی مثال اس تیز آندھی کی طرح ہے جس میں بہت سخت ہوا ہو اور سخت طوفان ہو اور اچھی خاصی کھیتی کو وہ برباد کر دے۔ یعنی جس طرح کوئی آدمی ایک کھیتی اگائے، اس پر محنت کرے، اس کو خوبصورت بنا کے اگائے، لیکن اس پر ایسی کڑاکے کی سردی آن پڑے کہ جس کی وجہ سے وہ پوری کھیتی برباد ہو جائے اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے۔ اگرچہ وہ کھیتی ٹھیک طریقے سے اگائی تھی، لیکن ایک دوسری مصیبت نے آ کر کے اس کو کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا۔ اس کا مالک اس کھیتی سے جس فائدے اور نفع کی امید لگائے بیٹھا تھا وہ اسے حاصل نہیں ہوا۔ اسی طرح کفار کے جو نیک اعمال ہے وہ بظاہر نیک اور اچھے تو ہے، فائدے مند نظر آتے، لیکن کفر کی تیز آندھی انہیں آخرت کے حساب سے تباہ کر ڈالتی ہے۔ ہاں دنیا میں بے شک اللہ ان کو صلہ عطا فرما دیتے۔ اسی مثال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، کہ جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیہا سر، جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو، اصابت حرث قوم، کہ جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے، ظلموا انفسہم، کن کی کھیتی پر؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا، یعنی کفر اور معصیت کے ذریعے، کفر کے ذریعے، گناہوں کے ذریعے اپنا نقصان کر رکھا ہو، وہ سخت سردی والی تیز ہوا ان کی کھیتی کو جا لگے، فاہلکت، اور اس کھیتی کو برباد کر دی۔ ایسے ہی دنیا میں اچھے کام کیے لیکن کفر نے اس سب کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا۔ اب اللہ آگے کیا فرما رہے کہ اللہ نے برباد نہیں کیا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، کہ یہ جو ان کے حالات آئے یہ ان کا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وما ظلمہم اللہ، ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی انہوں نے اعمال صحیح نہیں کیے، اپنی زندگی کو صحیح نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے انہیں اس تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کا خرچ کیا ہوا ان کے کسی کام نہیں آیا۔ اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، وہ تو خود اپنے اعمال کی شامت ہوتی ہے۔ وہ انہوں نے خود اپنے کفر و شرک کی تیز آندھی والی ہوا کے ذریعے اپنی آخرت کی فصل خراب کر دی، اور اب سوائے افسوس کہ ان کے ہاتھ کچھ لگنے والا نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اب اس کی مثال ایک سمجھیے، ایک ہوتا ہے زیرو،
اور ایک ہوتا ہے 1 ایک. آپ ایک کے بعد جتنے زیرو لگاؤں گے اس زیرو کی ویلیو بڑھتی چلی جائے گی, لیکن ایک سے پہلے جتنے زیرو لگاؤں گے اب ان زیرو کی کوئی ویلیو نہیں, اور اس ایک کی بھی کوئی ویلیو نہیں. ایسے ہی ایمان ہے, اور ایمان کے ساتھ پھر جتنے نیک کام لگیں گے وہ نیک کاموں کی ویلیو ہے. ایمان ہے ہی نہیں اور اس کے بغیر, اس سے پہلے بس خالی اس کے علاوہ نیک کام ہے, تو اب ان نیک کاموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس مثال سے آپ کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 سے 117 تک تھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.